Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. تو ہمارے پیارے مفتی فضل ہمدرد ہمیں بتائیں گے کہ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ مسلمان لوگ غیر مسلموں کے ساتھ اسپیشلی ہندوؤں کے ساتھ دوستی وغیرہ نہیں رکھ سکتے وغیرہ 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 وغیرہ، تو پہلے تحقیق کر لیں. آئیے سر مفتی فضل ہمدرد کی زبانی سنتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی آپ سے یہ بات کرتا ہے تو آپ کو پہلے چاہیے کہ آپ تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں، یا کسی جانکار شخص سے یہ بات پوچھ لیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا. آپ نے چونکہ جی بالکل، قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. دیکھتے ہیں کہ اتنی تمہید ماننے کے بعد ابھی یہ مزید 2 منٹ بولیں گے تمہیدن، اس کے بعد یہ آیت کون سی دیں گے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں تھوڑی سی اور کیا بات کرنے لگے، ایک بڑی مزدار بات بیچ میں بولتے ہیں. مجھ سے یہ پوچھا ہے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ قرآن میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. ایک غیر مسلم کہیں پر بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے کہیں پہ؟ دیکھیے گا خاص طور پر ایک ہندو کا ریلیشن شپ مسلمان کے ساتھ کس طرح سے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا ہندو کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے ایک مسلم کنٹری کے اندر یا دنیا میں کہیں پر بھی ہو، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. آج میں اس ویڈیو کے اندر ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں غلط طور پر پھیل چکی ہیں دونوں طرف. آج ہمیں یہ بتائیں گے. تو بہرحال جو سوال ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، اسٹڈی کریں گے، تو اس میں تو کہیں پر ہندو ورڈ اور ہندو شبد موجود نہیں ہے. پورے قرآن I love it. I love it. اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ جب محمد تھا نا اس علاقے میں ہندو نہیں تھے. اس کو کیا پتا ہو کہ ہندو کوئی دھرم ہے؟ لہذا اس کے اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہندو کوئی دھرم ہے. Man, this guy is funny. ایون دو کہ یہ ڈسپشن کے، مکر و فریب کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے، لیکن پھر بھی یہ کچھ ایسی فنی باتیں بیچ میں بول جاتا ہے جو کہ سن کے مجھے ہنسی آتی ہے. میں اس کو کہوں گا بھی اور ڈنگر. قرآن و حدیث میں ہندوؤں کے بارے میں بات اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہندو تھا نہیں. اس لیے تمام لوگوں کو اللہ میاں نے مشرکین کا ورڈ یوز کر دیا ہے، جو کہ جرنل کیٹیگرائزیشن ہے. جو تمہارے جتنے بھی ارلی اسکالرز ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ یہ سب بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا، ورڈ مشرک، یہ ورڈ مشرک نکلا ہے ایک ایسے شخص جو کہ شرک کرتا ہے. شرک کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے ایز اے خدا، یا اللہ کے برابری میں کسی کو رکھ رہا ہے، یا وہ کسی بھی خدا کو، اپنے دماغ سے بنائے ہوئے خدا کو، بت بنائے ہوئے خدا کو، یا کچھ بھی کوئی عبادت کر رہا. لہذا دس از اے ویری ویری جنیرک ٹرمینالوجی. ٹھیک ہے، جب آپ شرک کے اوپر جائیں گے تو آپ کو مختلف اس کی ٹرانسلیشن ملیں گی، اور یہ سارا کچھ اس میں انکیپسولیٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ مسلمان لوگ جو ہیں کرسچنز کو بھی مشرک کہتے ہیں. کیوں مشرک کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو بھی انہوں نے اللہ کے برابر رکھ دیا. اللہ کے برابر رکھ دیا، اللہ کا لفظ تو بائبل میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لوگ اللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ کریں گے تو اللہ فادر تو ہو نہیں سکتا. قرآن میں 4 ڈفرنٹ مقامات پہ آیا ہوا ہے کہ اللہ اسپرچل فادر بھی نہیں، اللہ فادر بھی نہیں ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بیسیکلی کسی کو بھی خدا کے لیول کے اوپر رکھ دینا، اٹ مینس کہ آپ نے اس کی برابری کر دی اللہ کے برابر. لہٰذا اگر کوئی ہندو بولتا ہے کہ لیٹس سے برہما، ان کا کوئی جو ہے وہ خدا ہے جو نظر نہیں آتا، اور ہی از دیئر، دیٹس شرک. irrespectively دیٹس شرک، کیونکہ آپ اللہ کے برابر کسی کو لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ alone کہ آپ کرشنا کو یا رام کو یا کسی اور کو بیچ میں لے آئے، اٹس شرک. سیم از دا کیس. اچھا، ایون قرآن جو ہے وہ تو ایزرا کو بھی خدا کے برابر بنایا بیٹھا ہوا ہے، جو کہ جوز کا سپوزڈلی کیونکہ جوز کی کسی بھی اسکرپچر میں عزیر کا ذکر نہیں ہے ایز ابن اللہ، نہیں ہے. چیلنج ہے، آپ کو نہیں ملے گا، لیکن وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان لوگ، اللہ لوگ بیسیکلی.
اللہ جو ہے اللہ قرآن میں بنا کے بیٹھا ہوا ہے. Anyhow, اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. قرآن کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ ہندو کا لفظ جو ہے یہ موجود نہیں ہے. اور بالکل نہیں ہے, مجھے پتہ لگ گیا یہ بات. دھرم کا جو ہے وہ دین لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں ہے دین القیم, اسی کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کر لیں ہندی کے اندر تو ستیہ سناتن اس کا مطلب ہوتا ہے. بہرحال اب ماشاء اللہ. لو جی, میں آپ کو ایک پریڈکشن دینے لگا ہوں. وہ پریڈکشن یہ ہے کہ فیوچر ان قریب میں مفتی فضل ہمدرد ہمیں بتائیں گے کہ جو ہندوؤں میں یہ جو ستیہ سناتن دھرم ہے یہ بھی اللہ نے بھیجا تھا اور ہندوؤں نے چینج کر دیا تھا. یقین مانو یہ میں نے پریڈکشن کر دیا, یہ ہونے والا ہے. آج نہیں ہوگا, کل ہو جائے گا, اگلے سال ہو جائے گا, ہو جائے گا ود ان فیو ایئرز. یہ بہت پاسبل ہے. میں کہہ دیے تو سمجھو ہو گیا. آگے چلتے ہیں. بار آتے ہیں کہ ایک مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کس طرح سے ہو. کیا ایک مسلمان کو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے ملک کے اندر ہندو رہتے ہیں یا نان مسلم رہتے ہیں, تمہیں وہ جہاں بھی ملے تم اس کو مار دو, جب بھی تمہارا دل کرے, جب بھی تمہیں موقع ملتا ہے تم ان کے مندر گرا دو, مورتیاں توڑ دو, کیا ایسا قرآن کہتا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں بالکل اصول, آئین اور کانسٹیٹیوشن اور بنیاد کے طور پر بیان کی گئی ہیں. اس کو آپ اس ویڈیو کو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت غور کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا. جی مفتی صاحب, میں نے بہت غور کے ساتھ دیکھا, لیکن جیسے ہی آپ نے پہلی آیت بولی ہے نا, میں نے ہنسنا شروع کر دیا. کیوں ہنسنا شروع کر دیا؟ کہ نہ صرف یہ کہ میں نے اس آیت کی تفاسیر پڑھی ہیں, بلکہ اس آیت کی ٹرانسلیشن. ارے چلیں آپ پہلے آیت دے دیں ہے اور سمجھنا ہے. پہلی جو چیز ہے اس کو آپ لکھ لیں, سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے. فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو, تمہیں منع نہیں کرتا ہے پروردگار ان لوگوں کیا نہیں کرتا؟ منع نہیں کرتا ہے. یار اگر تم نے 4.5 منٹ 5 منٹ کے بعد ایک آیت بولی ہے, اس کا مطلب ہے یہ آیت تمہارے اس پرپس کے لیے جو تم ہمیں بیان کر رہے ہو اس کے لیے بیسٹ سوٹیبل آیت ہے. قرآن کی 6,500 آیتوں میں سے تم نے ایک آیت نکالی ہے, تو یہ آیت بہت ہی طاقت والی آیت ہونی چاہیے, جو آیت کلیئر ہونی چاہیے کہ تم کتنے اچھے لوگ ہو, اور یہ اللہ کی طرف سے اچھائی ہونی چاہیے. اس آیت کے اندر بہترین لیول کے اوپر اچھائی ہونی چاہیے. اس آیت کی جو ٹرانسلیشن تم نے کر کے دکھائی ہے اسی کو اگر ہم پڑھ لیں, یہ دیکھیں سارے مل کے پڑھتے ہیں, میں نے ریوائنڈ کیا تھوڑا سا. اللہ ڈز ناٹ فوربڈ یو فرام دوز ہو ڈو ناٹ فائٹ یو بیکاز آف یور ریلیجن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حد نہیں ہے. لیٹ می سے اٹ اگین, یہ حدود اللہ میں نہیں آتا. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ آپ کو روکتا نہیں ہے ایسا کام کرنے سے. کیسا کام کرنے سے؟ کہ مشرکوں کے ساتھ اور ان سب لوگوں کے ساتھ لڑائی نہ کرو. اللہ اسے روک نہیں رہا. تھنک اگین. واپس آتے ہیں, میں آپ کو اس کو اردو میں ترجمہ دکھا دیتا ہوں پہلے, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ کہنا کہ جا رہا ہے کمپلیٹلی. مفتی جیسا کہ میں نے کہا مکاری کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں. اللہ تمہیں نہیں روکتا, نہیں روکتا. کس چیز سے نہیں روکتا؟ ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو, تو اللہ بھلائی کرنے سے نہیں روک رہا. اس کا ریورسل لے لیں, اگر آپ بھلائی نہ کرو تو اللہ گناہ دے رہا نہیں, کیونکہ اللہ بھلائی کرنے سے نہیں روک رہا. اچھا, اس آیت کو جو ہمارے ارلی اسکالرز ہیں اسلامک, وہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں, اگر ہم سمجھ تو ہمیں تبھی لگے گی, ورنہ تو ہمیں سمجھ نہیں لگ سکتی ہے. اچھا, اس آیت کا کانٹیکسٹ ایک آیت پیچھے سے چل رہا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ اور پیچھے سے چل رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ابن کثیر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. جناب, انہوں نے دکھائی تھی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8.
ہم چلتے ہیں آیت نمبر 7 سے. اس میں کیا بتا رہے ہیں ابن کثیر صاحب؟ یہ بتاتے ہیں دوبارہ تاکہ محبت کی ممانعت، لو نہ کرنے کی، پیار نہ کرنے کی دوبارہ تاکید. دوبارہ پڑھتے ہیں، کفار سے محبت کی ممانعت کی دوبارہ تاکید، یعنی کہ سیکنڈ ٹائم تاکید کی اللہ میاں نے کفار سے محبت نہ کرنے کی. کافروں سے محبت رکھنے کی ممانعت یعنی کہ منع کرنا. اب اللہ میاں ارشاد کیا کر رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ بسا اوقات ممکن ہے کہ ابھی ابھی اللہ تم میں اور ان میں میل ملاپ کرا دے، فرقت کے بعد محبت، مودات اور الفت پیدا کر دے. کون سی چیز ہے جس پہ اللہ قادر نہ ہوا؟ اچھا، اب اصل میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آیت ہے وہ کہاں پہ آتی ہے. اب جو اللہ نے اور محمد صاحب نے کہا وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں سے ہے کہ حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری 3 درخواستیں ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں. یہ کب ہو رہا ہے؟ فتح مکہ کے بعد. آپ نے فرمایا کہو. اس نے کہا اول تو یہ مجھے اجازت دیجیے کہ جس طرح میں کفر کے زمانے میں مسلمانوں سے مسلسل جنگ کرتا رہا، اب اسلام کے زمانے میں کافروں سے برابر لڑائی جاری رکھوں. اس کو اپروو کس نے کیا ہے؟ محمد صاحب نے. آپ نے اسے منظور فرمایا. کافروں سے مسلسل لڑائی کرو. یہ وہ آیتیں ہیں جو ان صاحب نے دی ہیں. پھر کہا میرے لڑکے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے. آپ نے اسے بھی منظور فرمایا، اور یہ کلام پہلے گزر چکا ہے. اور میری بہترین عرب بچی ام حبیبہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمائیے. آپ نے یہ بھی منظور فرما لیا. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جن کفار نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں کی، نہ تمہیں جلا وطن کیا، جیسے عورتیں اور کمزور لوگ وغیرہ، ان کے ساتھ سلوک و احسان اور عدل و انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. میرا خیال تھا کہ کہیں گے اللہ و تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. نہیں، اللہ و تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. یہ آ گئی اب ہماری آیت نمبر 8. حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب نے اجازت دی کفار سے مسلسل لڑائی کرنے کے لیے وداؤٹ اینی کاز. ابھی ہم نے پڑھا. لیکن کس چیز سے اللہ نہیں روکتا؟ کہ اگر تم چاہو تو عورتیں اور کمزور لوگ وغیرہ جو رہ گئے ہیں پیچھے، جو تمہیں جلا وطن نہیں کیا، جن کو تم نے قتل نہیں کیا، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. نہیں روکتا. ہماری مسلم میں ہے کہ حضرت اسما بنت ابو بکر کے پاس ان کی مشرک ماں آئیں. یہ اس زمانے کا ذکر ہے. ہم ونس اگین کن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ بڈھے لوگ، بوڑھے بزرگ لوگ، عورتیں لوگ، ٹھیک ہے، جو ابھی مشرک ہیں. نارمل لوگ نہیں. ان کو تو جلا وطن کر دیا آپ نے. جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامہ ہو چکا تھا. حضرت اسما خدمت نبوی میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھتی ہے، میری ماں آئی ہوئی ہے اور اب تک وہ اس دین سے الگ ہیں، کیا مجھے جائز ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یعنی کہ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، ان سے صلہ رحمی کرو. یہ مکہ سے گور وغیرہ وغیرہ، گھی پنیر وغیرہ تحفے میں لے کے آئی تھی. لیکن حضرت اسما نے اپنی مشرکہ ماں کو نہ تو اپنے گھر میں آنے دیا، نہ ہی تحفہ ہدیہ قبول کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کی اجازت پہ ہدیہ بھی لیا ہے اور اپنے ہاں ٹھہرایا بھی ہے، ٹھیک ہے، ماں کو. تو اس سے ہمیں ثابت کیا ہوتا ہے جناب؟ کہ یہ جو آیت انہوں نے دی ہے یہ کتنی مسئلے والی ہے. یہ امام قرطبی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ ونس اگین یہ تفسیر پوری نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ ایک آیت پیچھے. تو ہم ایک آیت پیچھے جاتے ہیں، 7ویں آیت کو دیکھتے ہیں. ہم وہی 7ویں آیت سے شروع ہوتے ہیں. آیت کہتی ہے اس آیت میں 3 مسئلے ہیں. مسئلہ نمبر 1، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی رخصت ہے جو مومنوں سے دشمنی نہیں رکھتے اور ان سے برسر بیکار نہیں رہتے. ابن زید نے کہا یہ ابتدائے اسلام میں تھا، جب ایک دوسرے کو چھوڑنے
اور قتال کے معاملے کو ترک کرنے کا حکم تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا. میاں جی ڈسپشن کے عہدے پہ بہترین لیول پہ فائز شخص منسوخ آیات پریزنٹ کرتے ہو، جن آیات کو بعد میں آنے والی آیات نے منسوخ کر دیا ہے. قتادہ نے کہا اسے التوبہ کی آیت نمبر 5 نے منسوخ کیا ہے. جیسا کہ میں نے بہت ساری دفعہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 نے قرآن کی 72 آیتوں کو منسوخ کیا ہوا ہے. ان میں سے ایک قول کیا ہے یہ حکم خاص علت کی بنا پر تھا اور وہ صلح تھی. جب فتح مکہ کے ساتھ صلح ختم ہو گئی تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. فتح مکہ کے ساتھ صلح ختم، یہ حکم بھی ختم، بائے بائے. یعنی کہ 5 منٹ بعد جو آیت انہوں نے پریزنٹ کی ہے ابن کثیر کے مطابق وہ بڈھی عورتوں اور بزرگوں اور ماؤں شاؤں لیول کے لوگوں کے لیے. قرطبی کے مطابق آیت منسوخ ہے، جنیرک پھر بھی نہیں، ادھر تو جنیرک نہیں ہے، ادھر تو ویسے ہی منسوخ ہے، اور صرف اس کی قرات و تلاوت باقی رہ گئی ہے. ایک کو یہ بھی کیا ہے کہ فتح مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور صرف اس کی قرات و تلاوت ہی باقی رہ گئی ہے. دوسرا والا قول پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کا کام دیا تھا. بعض مفسرین نے قول کیا ہے کہ اکثر علماء تعویل نے کہا ہے کہ یہ آیت محکم ہے. انہوں نے اس واقعے سے استدلال کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں. یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے ابھی ابن کثیر میں پڑھی. ٹھیک ہے، تو بڈھی عورتیں مائیں ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ کر لیں. تو یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی تھی. یہاں پہ قول کیا ہے یہ صرف اسماء بنت ابی بکر کے حق میں ہی نازل ہوئی تھی اور کسی کے نہیں. اچھا، عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دور جاہلیت میں پانی بیوی قتیلہ کو طلاق دی. یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ تھی. اوکے whatever. اچھا تو حضرت وہی بات ہو گئی، کچھ تحفے لے کے آئی تھی ان کی والدہ، حضرت اسماء نے قبول نہیں کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ سے خدمت میں ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نازل فرما دیا. اس واقعہ کو دوسرے علماء نے بھی بیان کیا اور ابو طیوسی نے بھی اپنی مسند سے نقل کیا. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 2 کیا؟ یعنی وہ افراد جو تم سے جنگ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے منع نہیں کرتا. ونس اگین منع نہیں کرتا. اگر آپ صلہ رحمی نہ کرو تو وہ بنو خزاعہ کے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ ہی آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کرے اور وقت مقررہ تک اسے پورا کرنے کا حکم دیا. وقت مقررہ کیا ہے؟ جب تک فتح مکہ نہیں ہے. اوکے. 3 اس سے مراد عدل نہیں، کیونکہ عدل تو قتال کرنے والے اور قتال نہ کرنے والے کے درمیان واجب ہے. یہ ابن عربی کا قول ہے. مسئلہ نمبر 3 قاضی ابو بکر. اب یہ والی کتاب جو ہے مفتی صاحب مانیں گے نہیں، لیکن دیکھیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں. اس سے علماء نے استدلال کیا جس پہ اعتماد کیا جاتا تھا کہ مسلمان بچے کا نفقہ کافر باپ پر واجب ہے، کہ اگر کافر باپ کافر ہے، بچے کو آپ کھینچ لائے ہیں، اس کو آپ کے قبضے میں ہے، اب اس کا نان نقفہ دینا ہے باپ نے، واجب ہے. آپ نے اس کی تکریم کی تو اس کے بارے میں حاضرین نے اس کی گرفت کی تو آپ نے اس آیت کو ان پہ تلاوت کیا. دمی آتا ہے وہ تو جزیہ دے رہا ہے، اس کو تو آپ نے صحیح رکھنا ہی رکھنا ہے، اسے پیسے نہیں لینے ہیں. اینی یہ تینوں مسئلے ہم نے پڑھ لیے. میں نے کسی چیز کو چھوڑا اس لیے نہیں کہ مفتی فضل ہمدرد جو ہے نا وہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے دیکھو مسئلہ نمبر 2 نہیں پڑھے، مسئلہ نمبر 3 نہیں پڑھا، اس کو یہ کوئی ٹینشن نہ ہو. بائی دی وے مفتی فضل ہمدرد میرے لفظوں کی پروننسیشن کے اوپر ریبٹل ویڈیو بنانے کی بجائے جو میں نے پڑھا ہے اس کے اوپر ریبٹل ویڈیو بنانا. تمہیں پروننسیشن پکڑنی بڑی آتی ہے فضل ہمدرد، لیکن یار کوئی ایسی چیز دے نا جس کو ہم پکڑ نہ سکیں یا ایٹ لیسٹ آسانی سے نہ پکڑ سکیں. کیا خیال ہے مفتی فضل ہمدرد؟ تھوڑا سا آگے مفتی فضل ہمدرد کو دیتے ہیں کہ اور کون سی قرآن کی آیت پریزنٹ کرتے ہیں. 2 ہی آیتیں پریزنٹ کی ہیں انہوں نے. یہ دوسری آیت بھی دیکھ لیں. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ دھرم کی مکمل آزادی، ایک مسلمان کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر
کسی غیر مسلم کو جو اس کے ملک کے اندر رہتا ہوگا اس پر فورس نہیں کر سکتا اس کا دھرم چینج کرنے میں، بالکل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں. نہ اس کو قرآن اجازت دیتا ہے، نہ اسے اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اسے اس ملک کا اگر اس ملک کے اندر قانون رائیں ہے تو وہ اس کو اجازت نہیں دے گا. قرآن مجید کے اندر ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کسی کے اوپر بھی فورس کی اجازت نہیں ہے مذہب کے اندر اور دھرم کے اندر. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. دوبارہ سنتے ہیں، کس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت دے رہے ہیں؟ تبین الرشد من الغی، کسی کے اوپر بھی فورس کی اجازت نہیں ہے مذہب کے اندر اور دھرم کے اندر. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اچھائی وہ برائی سے الگ الگ ہو گئی ہے. ہر ایک آئے ہائے 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 ہائے. مجھے بہت ہی پسند ہے یہ آیت، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 رٹی ہوئی ہے. تبری سے لے کے قرطبی تک اور ابن کثیر تک ہر کوئی بولتا ہے کہ یہ ایک منسوخ آیت ہے. لے جی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. تو جو اوکے اوکے، نہیں ہنسنا نہیں یار، بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے مفتی فضل ہمدرد، ڈسپشن کے اعلی منصب پہ فائز شخص ہے یہ، تو ہم ان کو ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا. بری بات ایسے نہیں کرنا جناب. یہ ہمارے پاس آ گیا قرطبی، ٹھیک ہے جی، لا اکراہ فی الدین. اچھا جی، آیت نمبر 256. اچھا، اس میں دو مسئلے ہیں. پہلا والا مسئلہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، اصل میں دوسرا والا مسئلہ پہلے پڑھ لیں تاکہ میری بات ثابت ہو جائے. اس آیت کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں 6 قول ہیں. پہلا قول، یہ آیت منسوخ ہے. اچھا اب واپس چلتے ہیں، سارے مسئلے پڑھنے ہیں نا، بعد میں یہ فضل ہمدرد ہمیں بولے گا تو نے سارے مسئلے نہیں پڑھے. مسئلہ نمبر 1، اس آیت میں دین سے مراد وہ ہے جس کا اعتقاد رکھا جاتا ہے اور وہ ملت ہے، اس پہ کرنے کے ارشاد ہے وغیرہ وغیرہ، اور اقرا وہ ہے جو ایمان ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا محل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اصل میں تفسیر تو دے دے یار، ابھی تو ٹرانسلیشن دے رہا ہے. اسی طرح حسن اور شبیہ سے بھی روایت ہے، کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جب آدمی اس شے تک پہنچے جسے وہ پسند کرتا ہے اور قوی اس کی ضد ہے، نحاس سے یہی منقول ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آیت تو منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے. دوسرا دیکھتے ہیں، 6 مسئلے ہیں نا، 6 مسئلے دوسرا دیکھتے ہیں. اور آیت منسوخ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73 سے، کہ اے نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ. کافروں اور منافق کون ہے؟ مسلمان. منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ مسلمان جو صرف منہ سے مسلمان ہے. مفتی فضل ہمدرد مجھے پتا ہے منہ سے مسلمان نہیں ہے، وہ ڈسپشن کر رہا ہے، مکر کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اس نے سب پڑھا ہوا ہے. دوسرا مسئلہ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلا شبہ، یہ اہل الکتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہ کیا جائے جب وہ جزیہ ادا کریں. اب یہ صرف اہل کتاب کے لیے، مینز جوز اور کرسچن، ہندو اس میں شامل نہیں ہے. سوری، ان کے لیے آیت ہی نہیں ہے. ہیلو، یہ تو صرف جوز اور کرسچن کے لیے ہے، اور وہ بھی تب جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہوں. اور وہ لوگ جن پہ زبردستی کی جائے گی وہ بت پرست ہیں. ہاں، تو یہ آیت بت پرست لوگوں کے لیے آئی نہیں، لہذا بت پرست لوگ یعنی کہ ہندوز، یعنی کہ سناتنیز، ان پہ تو زبردستی کی جائے گی. سو ان سے اسلام کے سوا کوئی شے قبول نہیں کی جائے گی. مفتی فضل ہمدرد، ڈسپشن کے اعلی منصب پہ فائز شخص، یہ آیت پریزنٹ کرنی تھی انہیں. دوسری آیت تو نے یہ پریزنٹ کی ہے. اما یار کتنا رو گے تم لوگ، کتنا جھوٹ بولو گے. جو ابو داؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے فرمایا یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، صرف انصار کے بارے میں اور نہیں. ایک عورت تھی، بس وہ اپنے اوپر لازم کر لیتی تھی اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنائے گی. بس جب بنو نصیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان سے انصار کے بہت سے بچے تھے، تو انہوں نے کہا ہم اپنے بچے نہیں چھوڑیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی لا اکراہ فی الدین. ابو داؤد نے کہا مقاتلہ وہ عورت ہوتی جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو. ہاں، اس میں بھی اسپیسیفک ہو گئے یہودیوں کے بارے میں. آگے چلتے ہیں، چھوڑتے ہیں اس کو، سیم چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی مسئلہ ہے. سعدی نے کیا کہا؟
یہ آیت انصار میں سے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ایکسکیوز می، یہ جنیرک ہی نہیں ہے. جنیرک ہی نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت لا اکراہ فی الدین کو منسوخ کر دیا، اور اہل کتاب کے ساتھ بھی لڑائی کرنے کے بارے میں سورہ برات میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اب یہ آیت پھر سے دوبارہ لکھا گیا کہ منسوخ ہو گئی ہوئی ہے. کیا کریں؟ بعد میں منسوخ ہو گئی، ایبروگیٹڈ. آگے چلتے ہیں. پانچواں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی ہے جو تلوار کے خوف سے اسلام لائے تم اس سے جبر نہیں کرو، مکر نہ کہو. یعنی کہ تلوار کے خوف سے لوگ اسلام لا رہے تھے اس وقت. اگر وہ تلوار کے خوف سے اسلام لائے تو ان کے ساتھ جبر نہیں کرو. یہ پانچواں قول ہے. چھٹا قول بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ آیت قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کس کے بارے میں؟ قیدیوں کے بارے میں. جب وہ اہل کتاب میں سے ہوں کہ ان پر زبردستی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، جب وہ بڑے ہوں، اور اگر وہ مجوسی ہوں، جھوٹے ہوں، یا بڑے یا بت پرست ہوں، تو بلا شبہ انہیں اسلام پر مجبور کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین کی ٹیں فش. بھائی کہاں سے پڑھتے ہو تم؟ کون سے مفتی ہو بھائی؟ اوکے نہیں، سوری سر، سوری، غلطی ہو گئی. ہمارے مفتی صاحب ڈسپشن کے اعلی منصب پہ فائز ہیں، مکر و فریب کے اعلی منصب پہ فائز ہیں. آئیں ذرا ابن کثیر دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. لے جی، ابن کثیر آ گیا ہمارے سامنے. لا اکراہ فی الدین. آئیے سر، جبر اور دعوت اسلام. ٹھیک ہے، یہاں یہ بیان ہو رہا ہے. ابن کثیر لوگوں کو بہت پسند ہے. کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہ کر. ٹھیک ہے جی، اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نیچے پڑھتے ہیں اصل میں کیا ہے. اس آیت کا شان نزول، مدینہ کی مشرکہ عورتیں جب انہیں اولاد نہ ہوتی تھی تو نظر مانتی تھی کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گے. اسی طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے. جب یہ مسلمان ہوئے اور اللہ کے دین انصار بنے، یہودیوں سے جنگ ہوئی اور ان کی اندرونی سازشوں اور فریب کرنے سے نجات پانے کے لیے سرور رسول نے یہ حکم جاری فرمایا کہ بنی نصیر کے یہودیوں جلا وطن کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ جلا وطن. اس وقت انصاریوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس تھے ان سے طلب کیے تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنا لیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زبردستی نہ کرو بچوں کے ساتھ. ایک اور روایت بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم میں بن عوف کا ایک شخص نامی 2 لڑکے نصرانی تھے، ان کو مسلمان وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ہم نے قرطبی میں پڑھ لیا. یہ ہے اس لڑکے کے لیے آئی ہوئی. تو ویسے تو عیسائیت سے ہٹے نہیں تھے. اس پہ آیت اتری اور ممانعت کر دی. ونس اگین یہودی نصاری. اور روایت اتنی جاتی کہ نصرانیوں کے قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے آیا. ان کے ہاتھوں میں 2 لڑکے نصرانی تھے. جب وہ قافلہ جانے لگا وغیرہ 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 وغیرہ. ونس اگین وہی والا جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا. اس پر آیت نازل ہوئی. اچھا، حضرت عمر کا غلام نصرانی تھا، ونس اگین کرسچن تھا. اس پر اسلام پیش کرتے ہوئے انکار کرتا اور آپ کہتے تیری مرضی، سلام سے جبر سے روکتا ہے. علماء کی ایک بڑی جماعت کا خیال ہے کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے حق میں ہے جو فسخ اور تبدیل تورا انجیل سے پہلے دین مسیح اختیار کر چکے تھے. ونس اگین اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سینٹنس بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام سمہاؤ ایک چیز بتاتا ہے کہ محمد صاحب کے آس پاس کچھ ایسے نصرانی لوگ تھے جن کے پاس اصل انجیل تھی. وہ اصل انجیل جو کہ آج تک کسی مسلمان کے پاس بھی نہیں آئی اور کسی کرسچن کے پاس بھی نہیں، وہ وہاں پہ موجود تھی. اس کی کوئی کسی کے پاس نالج نہیں ہے کہ وہ کہاں تھی. یہ اس انجیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اب وہ جزیہ پر رضامند ہو جائیں، اب وہ جزیہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر وہ کرسچن جو کہے گا عیسیٰ ابن اللہ ٹیٹے فش فش، اس کے اوپر لا اکراہ فی الدین نہیں ہوتا. بعض اور کہیے گا آیت قتال نے اسے منسوخ کر دیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. ابن کثیر کہہ رہا ہے، علماء دین کہہ رہے ہیں تمام انسانوں کو اس پاک دین کی دعوت دینا ضروری ہے، کیونکہ انکار کرے تو بے شک مسلمان اسے جہاد کریں گے. اوے ہندوؤ عقل کرو. اور تم لوگ مفتی فضل ہمدرد کے چینل پہ جا کے کیا امب بیچ رہے ہوتے ہو؟ کیوں وہاں پہ جا کے ٹیں فش والی باتیں لیتے ہو؟ مکاری کے اعلی عہدے پہ فائز ہے وہ شخص. اور یہ کہا جاتا ہے اور جگہ ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر، ان پر سختی کر. آؤچ، کیا کرو؟ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان سے سختی کر. اور جگہ ہے کہ ایمانداروں اپنے آس پاس کے کفار سے جہاد کرو.
تم میں وہ گھر جائیں اور یقین رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں. یہ لیجئے جناب قرآن 9 سورہ 9 سورہ توبہ آیت نمبر 123. اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو مفتی فضل ہمدرد انڈیا میں یا پاکستان میں وہ مسلمان جو ان کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، جو کفر کیے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ جہاد کرنے کا تو حکم ہے، لڑائی کرنے کا تو حکم ہے. تمہاری ہی دی ہوئی آیتوں کے نیچے تفسیر میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اچھا کیا محمد نے کی؟ بالکل، محمد کو ڈائریکٹ آرڈر بھی ہے اسی سورت کی آیت نمبر 73 کے اندر. کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے، ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ دونوں آیتیں پریزنٹ کی ہیں، حدیث نہیں پریزنٹ کی، آیتیں پریزنٹ کی ہیں. اپنے آس پاس کے کفار سے جہاد کرو ایمان وارو. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123. اے نبی، ٹھیک ہے، کافر اور منافقوں سے جہاد کرو، سختی کرو. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن کثیر بتا رہے ہیں لا اکراہ فی الدین کے اندر، تفسیر کے اندر. تیرے رب کو ان لوگوں پہ تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہولے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں. یعنی وہ کفار جو میدان جنگ میں قیدی ہو، توق و سلاسل پہن کر یہاں تک لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کا ظاہر باطن اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں. توق پہنا کے زنجیریں ڈال کے کتوں کی طرح گھسیٹ کے اسلام میں لے کے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت مل گئی ان کو، اللہ کو پسند ہے. یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد امید ہے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مکر و فریب کے کس اعلیٰ درجے پہ ہمارے مفتی فضل ہمدرد فائز ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ مفتی فضل ہمدرد کو انسانیت کا چیمپئن سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی عقل پہ 4 تالے پڑے ہوئے ہیں، 4 سے کم نہیں. ٹھیک ہے، اچھا نہیں بیچ میں مفتی فضل ہمدرد بول دیں گے ایڈم کو پتہ ہی کچھ نہیں، آخری سورت سورہ النصر ہے 110. اماں بھائی آخری سورہ توبہ ہی ہے، سورہ توبہ کا نزول ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ النصر آ گئی تھی، النصر کے بعد بھی سورہ توبہ کی آیتیں آئی تھی. تو میرے پیارے مفتی، میں جو بولتا ہوں بیکڈ اپ ود ایویڈنس بولتا ہوں، ٹینشن نہیں لینے کا. ڈسپشن کے اعلیٰ منصب پہ فائز شخص. تھینک یو بہنوں اور بھائیوں، آپ نے میری اس ویڈیو پہ اپنا ٹائم لگایا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پھر ملیں گے بریک کے بعد.